بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک روزے کے بارے میں، روزے کی اقسام کے بارے میں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عوام الناس کا روزہ، دوسرا خواص کا روزہ، تیسرا اخص الاخواص کا روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے روزے ہیں۔ روزے کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور جماع کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ ٹھیک ہے، باقی دیگر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آئے۔ سب سے کم درجہ کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ادا تو ہو جاتا ہے مگر اس پر ان فضائل و برکات کا ترتب نہیں ہوتا جن کا ذکر احادیث میں گزرا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو حاجت نہیں کہ وہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، نہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے تو پھر اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اس کی بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ جو جہل پر عمل کو نہ چھوڑے، اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حاجت نہیں۔ الغرض کھانا پینا چھوڑنے سے اگرچہ روزہ ادا تو ہو جاتا ہے اور ذمہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے مگر اس پر ثواب و فضائل مرتب نہیں ہوتے، اور جو کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو بتاتی ہوں دوسری قسم کا روزہ۔ دوسری قسم کا روزہ جو ہے، دوسری قسم خواص کا روزہ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء، ٹھیک ہے، مثلاً ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں، کان وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی بات ان اعضاء سے صادر نہ ہونے دیا جائے۔ شریعت میں یہ روزہ مطلوب ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہوا ہے، اور اوپر پیش کردہ اس حدیث میں اسی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو جانا اور ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جن سے بچنا مناسب ہے، تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ الغرض اپنے اعضاء کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے رہنا اور روزے کی حدود کا خیال رکھنا مطلوب روزہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور روزے کی تیسری قسم کا روزہ اخص و اخواص کا روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر بیان کردہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی، ٹھیک ہے، اپنے دل کو بھی تمام برائیوں اور گندگیوں سے پاک اور صاف کر لیا جائے، مثلاً حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری وغیرہ امراض قلبی سے پاک اور صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے دل میں کسی کے لیے برائی، کسی بھی قسم کی برائی نہ رکھی جائے۔ یہ روزہ بھی شرعاً مطلوب ہے، چنانچہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور ٹھیک ہے، صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے،
حاصل یہ کہ پہلی قسم کا روزہ ناقص ہے، دوسری قسم کا جو روزہ ہے وہ کامل، اور تیسری قسم کا روزہ اکمل۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم احس و اخواص یا کم از کم خواص کے روزے کی طرح روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، بلکہ صرف ہم بھوکے یا پیاسے نہ رہیں۔ اور جیسا کہ رمضان آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ خود کو برائیوں سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔